ہم نے لاسٹ ویڈیو میں انٹرویو کے حصوں کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. ویسے اس میں ابھی ہم نے ڈیٹیل سے صرف انٹرویو سے پہلے پری انٹرویو والا پورشن کیا تھا. ان حصوں کے بارے میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں جو ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا اس کو. سب سے پہلے انٹرویو سے پہلے کرنے کے کام جو ہیں وہ بڑا اہم پورشن تھا پری انٹرویو کا. اس کے بعد انٹروڈکشن کے بعد ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں کوسچنز ہوتے ہیں. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بعد ڈپارٹمنٹ، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جس ڈپارٹمنٹ کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہوتے ہیں. پھر سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے لیے کوسچنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ لازمی نہیں ہے یہی ترتیب ہو، یہ ٹاپک سارے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں پوچھنے کے، جس حساب سے پینلسٹ پوچھیں. اس کے بعد سیمولیشن یا سینیریو بیس کوسچن ہو سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سچویشن آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، ایک سینیریو رکھا جاتا ہے، اس کے حساب سے آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. یہ بڑا اہم حصہ ہے یہ والا. سیمولیشن کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ نے ایک انیکٹمنٹ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ نے اس طرح کا اپنے آپ کو پورٹرے کر کے دکھانا ہوتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو امیجن کرنا ہوتا ہے جس چیز کے لیے انہوں نے بتایا ہے، اور امیجن کر کے اسی کے لحاظ سے آپ نے ایکٹ کر کے دکھانا ہوتا ہے ان کو. اور لاسٹ میں نے جی کے اور کرنٹ افیئر کا پورشن کیٹیگرائز کیا تھا. چاہے اسی ترتیب سے پوچھیں لیکن حصے یہی ہوتے ہیں انٹرویو کے. تو پہلا انٹرویو سے جب آپ انٹرویو میں اپیئر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد سے اب ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکشن سے پہلے جب آپ انٹر ہوں تو ایک تو آپ ممبر کی طرف دیکھ کے سب سے پہلے جو سامنے ہیڈ بیٹھا ہوتا ہے، عام طور پہ 3 یا 5 کا پینل ہوتا ہے، اس کا ہیڈ یا پی پی ایس سی کا چیئرمین یا کوئی ان میں سے ممبر ان کا ہیڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک ڈپارٹمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو بھی ہوتا ہے، ایک اور بھی کوئی پینل میں شامل ہو سکتا ہے. تو ممبر کی طرف دیکھ کے سلام کریں، باقیوں کی طرف بھی اس کے بعد دیکھ لیں ایک نظر. اس سے ذرا کانفیڈنس آئے گا آپ میں. یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں نا، روم کا ایسے ایک سرسری جائزہ آپ لے کے کھڑے ہو جائیں. جب آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے تو بیٹھ کے تھینک یو کریں ان کو. تو ایزی ہو کے بیٹھیں، ریلیکس ہو کے بیٹھیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑا جھجک کے یا تھوڑا سمٹ کے بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ کو اکثر انٹرویو میں نے یہ دیکھا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایزی ہو کے بیٹھیں، کوئی بات نہیں. تو جیسے ہی وہ کہیں کہ آپ ایزی ہو کے بیٹھیں فوراً سیٹ ہونے لگ جاتے ہیں. تو ایسے سیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک نظر آتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں، کہ جیسے اس نے کہا ہے آپ فوری ایڈجسٹ ہونے لگ جائیں. تو انہیں کہتے ہیں کہ اٹس اوکے، میں سیریس، میں ایزی ہوں، یا اگر ہونا ہے تو کمفرٹیبل طریقے سے آپ ایڈجسٹ ہو جائیں تھوڑی دیر بعد. اس کے بعد انٹرویو کا سب سے آسان پورشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا، انٹروڈکشن. اور آپ نے اس بات پہ غور کیا ہوگا اگر آپ نے انٹرویو دی ہیں، ہر انٹرویو میں پہلا سوال یہی کیا جاتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف. حالانکہ ان کے پاس ساری معلومات ہوتی ہیں، لیکن یہ جو انٹروڈکشن ہے انٹرویو کا پہلا حصہ، یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے اور آسان، سب سے آسان بھی ہے. کیوں آسان ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن سب سے اہم بھی اس لیے ہے کہ اس حصے نے ایک تو انٹرویور کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کس بارے میں پوچھے. دوسرا یہ آپ کے کمیونیکیشن سکل کا ادھر سے ہی اندازہ لگانا ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ آپ کس لینگویج میں دینا چاہتے ہیں انٹرویو، یا آپ نے کون سی زبان سلیکٹ کرنی ہے، اردو میں، انگلش میں، وہ بھی یہیں سے آپ نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ اس انٹرویو کے انٹروڈکشن کے اندر ہی آپ انہیں سمجھ لیں، آپ لقمہ دیں گے انہیں کہ یہ چیزیں میرے سے پوچھ لیں، اور وہ پھر پوچھنا شروع کریں گے اس بارے میں. یہ آپ کے ایکسپیرینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ان کو اس طرف لے کے آتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کی چیزیں انہیں بتائیں، یا وہ آپ سے آپ کی پسند کی چیزیں یا آپ کے انٹرسٹ کی چیزیں پوچھیں. وہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں. آپ اس کی طرف آتے ہیں، آپ اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں، اپنے والد کا نام، اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے والد کا پروفیشن، آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اس ایریا کا نام، اور اپنی کاسٹ، جس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے. آپ کی اپنی کاسٹ بتائیں تو کاسٹ کا اپنا بیک گراؤنڈ کہاں سے تھا، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اور اپنی ہابیز بتا سکتے ہیں.
اپنی ایجوکیشن، اپنی کوالیفیکیشن بتا سکتے ہیں. یہ اپنا جس جگہ سے بلانگ کرتے ہیں، اپنی کاسٹ کے بارے میں، ہابیز اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں لازمی کوسچن ہوتے ہیں. اور آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ ٹائم اس طرف لے کے آئیں پینلسٹ کا. جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے متعلق کوسچن ہے اس کے الگ ٹاپک ہے، اس کو ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. اس کو انٹروڈکشن میں ڈسکس نہیں کر رہا. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو ذرا الگ ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو کے بعد، کہ کیسے آپ نے اپنی کوالیفیکیشن ایجوکیشن بتانی ہے اور کیسے اس کو ریلیٹ کرنا ہے اس جاب کے ساتھ. یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ میری یہ ایجوکیشن یا کوالیفیکیشن ہے، اس جاب سے یہ ریلیونس ہے اس کی، کیسے اس کو ریلیونٹ کرنا ہے، ریلیٹ کیسے کرنا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ آپ کو کرنا چاہیے. اور کیا کوالیفیکیشن بتانی چاہیے یہ اس میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. ابھی انٹروڈکشن پہ ہی رہتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیں. انٹروڈکشن کو اپنی کاسٹ کے بارے میں آپ نے بتا دیا، وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے اوریجنیٹ ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دیں. اس کے بعد ہابیز اپنی، اور جو ہابی بتائیں اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر آپ نے کرکٹ بتائی ہے تو کرکٹ کے بارے میں انفارمیشن، کرکٹ کے بڑے بڑے ایونٹس کے بارے میں انفارمیشن، بڑے بڑے پلیئرز کے بارے میں، کرکٹ کے گراؤنڈ کے بارے میں، جو فیلڈ پوزیشن ہوتی ہیں اس بارے میں بھی کوسچنز ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ سے، کہ کون سی پوزیشن پہ کون سے پلیئر کھڑا ہوتا ہے، اس فائن لائن کسے کہتے ہیں، مڈ وکٹ کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے بیڈمنٹن بتایا تو بیڈمنٹن کے بارے میں بھی، بیڈمنٹن کے ایونٹس اور بیڈمنٹن کا کورٹ، اس کی لینتھ کتنی ہوتی ہے، اس کا نیٹ کتنا، نیٹ کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی ہابی کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے. میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ آپ خود ان کو کر سکتے ہیں. آپ کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ چیز اپنی ہابیز کے بارے میں بتائیں، آپ خود سے بتائیں، وہ نہ بھی پوچھے تو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں سوال کریں، ایک چیز آبزرو کرنے میں یہ آئی ہے، آپ کوئی انٹرسٹنگ اپنا ہابی بتائیں گے تو اس بارے میں لازمی کوسچن کریں گے. آپ کی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ انٹرویو میں یہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو انٹرسٹنگ ہابی بتائیں، انہیں آپ بتا دیں جی سنگنگ میری ہابی ہے، یہ انٹرسٹنگ ایک ہابی ہے. وہ آپ سے کوئی نہ کوئی سنگرز کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے، یا ہو سکتا ہے آپ کو سنگنگ کے لیے کہہ بھی دیں کہ ہمیں کچھ آپ گا کے سنائیں. آپ پوئٹری کہہ کے دیکھیں جی پوئٹری میری ہے، میری ہابی ہے پوئٹری. تو آپ سے اقبال یا ان چیزوں کی جس کا آپ نے بتانا ہے، پھر کوئی اس کے بارے میں کوسچن کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں کوسچن کریں آپ سے اور آپ اسٹرانگ بھی ہیں اس فیلڈ میں تو پھر بتائیں. گارڈننگ اگر آپ نے بتا دیا ہے تو اس کے متعلق پلانٹس کنگڈم کے متعلق کچھ انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے. تو یہ آسان پورشن میں نے آپ کو کہا تھا، اس لیے آسان ہے کہ اس میں آپ کے متعلق سوال ہوتے ہیں. انٹروڈکشن پہ جو کاؤنٹر کوسچن ہوتے ہیں وہ آپ سے متعلق ہوتے ہیں. وہ ایسے سوال نہیں ہو سکتے جو آپ کو آتے نہ ہوں. آپ اس کا صحیح جواب نہیں دے سکتے، وہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم جی کے کرنٹ افیئر کی طرح ایسے سوال نہیں ہو سکتے آپ کہیں کہ سوری یہ مجھے نہیں آتا. یا آپ اس کا اچھا جواب دیں گے یا تھوڑا سا اچھا جواب نہیں دیں گے، لیکن جواب آپ کے پاس ایزیلی اس کا اویلیبل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آسان پورشن ہے، کیونکہ آپ سے آپ کی باتوں میں سے سوال نکال کے پوچھا جاتا ہے ہمیشہ انٹروڈکشن کے پورشن میں. اور آپ کوشش کریں کہ آپ پینل کا ٹائم لے جائیں زیادہ اس میں، کیونکہ ایک تو کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا. آپ آسان پورشن پہ اگر انٹرویور کو زیادہ اس طرف آپ مائل کر لیں گے کہ آسان پورشن میں انٹروڈکشن، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ان چیزوں کے بارے میں اگر وہ آپ سے سوال پوچھتے رہیں اور آپ کا اگر 15 منٹ کا ٹائم ہے، آپ 8-10 منٹ ان پہ لگا لیں تو پینل کے پاس کم ٹائم بچ جاتا ہے. تو کیونکہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے پھر وہ جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ کو بھیج دیتے ہیں. اگر آپ ان چیزوں پہ ان کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ سے انٹروڈکشن، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے متعلق ٹائم لگائیں آپ پہ، تو پھر وہ الٹیمیٹلی جی کے اور کرنٹ افیئر کے پورشن پہ چلے جائیں گے، جو انتہائی مشکل پورشن ہے. ایک بالکل ان سین نالج کا ایک سمندر ہے جس میں سے نکال کے کچھ نہ کچھ آپ کے وہ سر پہ ماریں گے اور آپ پھر نہیں جواب دے سکیں گے. تو اس پورشن کی طرف کم سے کم جانے دیں انٹرویو پینلسٹ کو، اپنی ان چیزوں کی طرف اس کو الجھائیں تھوڑا سا، انہیں ان چیزوں پہ ان کو باؤنڈ رکھیں. ان دونوں چیزوں پہ اگر آپ موسٹلی ٹائم لگا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے 2-4 کوسچن کر کے وہ آپ سے سیٹسفائی ہو جائیں. اس کا یہ بھی فائدہ ہے. دوسرا میں نے بتایا تھا کہ آپ نے کس میڈیم میں انٹرویو دینا ہے، وہ لینگویج بھی آپ اس میں ہی سلیکٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن میں. وہ کیسے کرنی چاہیے؟ اگر آپ
اردو انگلش دونوں لینگویج میں فلوئنٹ ہیں تو پھر پینلسٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اگر وہ آپ سے انگلش میں کوشچن پوچھیں تو انگلش میں جواب دیں, اردو میں پوچھیں تو اردو میں جواب دیں. اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں ایک لینگویج میں تو پھر آپ اسی طرف اس کو جواب دیں. مثال کے طور پہ میں نے اپنے انٹرویو میں انٹروڈکشن اپنا کروایا, کچھ میں نے انگلش کے سینٹینس اس میں بولے انٹروڈکشن میں, تو مجھ سے جو ہیڈ تھے انہوں نے پوچھا کین وی کنٹینیو ان انگلش, کہ اب مزید آگے ہم انگلش میں کنٹینیو کریں, کیونکہ میں اردو میں میرا اچھا تلفظ تھا, میں اچھا پروناؤنس کر لیتا ہوں ورڈز کو, میں یہ سمجھتا ہوں انگلش کی نسبت, تو انگلش میں بھی میں دے سکتا تھا, اتنا مسئلہ نہیں تھا, لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اردو میں دوں. میں نے کہا ایز یو وش سر, بٹ آئی ایم مور کانفیڈنٹ ان اردو دین انگلش. انہوں نے کہا اٹس اوکے, انہوں نے پھر اردو میں مجھ سے پوچھنا شروع کر لیا. اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑا مجھے انٹرویو میں, مجھے 80 کے قریب انہوں نے نمبر دیے, میں بتا چکا ہوں پہلے, تو کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں تھا کہ میں نے اردو میں دیا, بلکہ میں نے انہیں کہا کہ وہ انگلش میں اگر کر لیتے تو ٹھیک تھا, میں کر لیتا آگے. جو چیز آپ کانفیڈنٹ ہو اسی میں دیں. لینگویج بڑی اہم ہوتی ہے, جو جس لینگویج میں آپ کانفیڈنٹ ہو ہمیشہ اس میں جواب دیں. آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ایک لاہور کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ سب انسپیکٹر کے انٹرویو میں انہوں نے پنجابی میں اپنا انٹروڈکشن کروایا, تو یہ انٹرسٹنگ تھا پینلسٹ کے لیے, وہ سلیکٹ بھی ہے, کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑا. آپ اگر آپ کا لہجہ ایسا ہے, اگر آپ کا سرائکی لہجہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اردو بولنے میں بھی آپ سرائکی لہجے میں بات کرتے ہیں, تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں سرائکی میں انٹرویو دے سکتا ہوں یا پنجابی میں دے سکتا ہوں. وہ آپ کو الاؤ کریں گے, انٹرسٹنگلی الاؤ کریں گے اور انٹرسٹ لیں گے اس چیز میں, اور اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں پڑے گا. جو تلفظ ہے اس سے آپ کا جو آپ کی ایجوکیشن یا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا اس کا. تو اس طرح آپ اپنی زبان جو جس میڈیم میں آپ نے انٹرویو دینا ہے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس انٹروڈکشن میں ہی. اگر وہ آپ سے اردو میں کوشچن پوچھتے ہیں اور آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوشچن ہے, آپ نے وہ سبجیکٹ انگلش میں پڑھا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ انگلش میں وہ ایزیلی کر سکتے ہیں, تو آپ انہیں کہیں کہ میں اس کا انگلش میں جواب دے سکتا ہوں. تو ایسے ہی ایک لیڈی ایک سب انسپیکٹر ہیں, مجھے ان کا نام بھول گیا ابھی, انہوں نے پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے, انگلش میں انہوں نے پڑھا تھا, ایم اے پولیٹیکل سائنس کا, تو پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ کوشچن تھا, انہوں نے کہا کہ میں انگلش میں اس کا آنسر کرنے کا انہوں نے اجازت لی اور انگلش میں دیا آنسر. تو یہ ہے انٹروڈکشن. آپ دیکھیں ہم نے ابھی یہ دوسرا ٹاپک انٹرویو کا دوسرا پارٹ جو انٹروڈکشن ہے, اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے, کتنی اہم چیزیں اس کے اندر ہیں جو ہم عام طور پہ صرف یہی سوچ کے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا انٹرویو تو انٹروڈکشن دینے کے بعد شروع ہونا ہے نا, پہلے تو میں انٹروڈکشن دوں گا اس کے بعد انٹرویو شروع ہوگا. ایسی بات نہیں ہے, آپ کا انٹرویو اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے, بلکہ انٹرویو سے بھی پہلے جو آپ اپنی ڈریسنگ کرتے ہیں, جو اپنا مائنڈ بناتے ہیں, تب سے ہی آپ کا یہ جو مائنڈ گیم ہے یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیں اتنی ہم نے بات کر لی انٹروڈکشن پہ. آپ انٹروڈکشن پہ ان کو انٹروڈکشن پہ زیادہ دیر پینلسٹ کو رکھ سکتے ہیں, اور سب سے آسان پورشن ہے بجائے اس کے کہ وہ اگلے پورشن کی طرف جائیں جو باقی پورشن میں نے آپ کو بتائے ہیں. سائیکولوجیکل اور جو سیمولیشن وغیرہ یا سینیریو بیس کویسچن, یہ درمیانے ٹائپ کے کویسچن ہوتے ہیں کہ مشکل بھی ہو سکتے ہیں آسان بھی, لیکن جی کے کرنٹ افیئر جو ڈسکشن بیس ہوتے ہیں ان سوالوں پہ ذرا رسپونڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو اگر آپ نے پچھلے پارٹس نہیں دیکھے تو اس پلے لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, پاک ٹیک نالج چینل کو آپ سبسکرائب کریں, اس میں ساری ڈیٹیل سے سارے پارٹس جو آپ کو شو ہو رہے ہیں ان سارے پارٹس کے بارے میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے. آپ اگر یہ سارے پارٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھ لیں تو بہت ہیلپ فل رہے گا یہ آپ کے انٹرویو کے لیے, آپ کو کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے. اور اگر آپ اس نظریے سے انٹرویو کو دیکھیں گے تو آپ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں انٹرویو میں, بجائے اس کے کہ آپ ٹپیکل طریقے سے جنرل نالج پڑھ رہے ہوں, کرنٹ افیئر پڑھ رہے ہوں اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے مجھ سے جنرل کرنٹ افیئر پوچھ کے انہوں نے مجھے بھیج دینا. ایسا نہیں ہے. یہ جو حصے الگ کیے ہیں آپ غور سے اگر کوئی کسی کا انٹرویو سنیں یا کسی کو بتائیں. انٹروڈکشن کے بارے میں ایک اور بات لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے فادر کی کوالیفیکیشن جس ڈپارٹمنٹ میں ہے, اگر ان سے کوئی ریلیونس ہے آپ کے والد کا پروفیشن یا آپ کا. ابھی پچھلے دنوں ایک بچے نے انٹرویو دیا گجرانوالہ سے, تو اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب
واز اے پولیس آفیسر. انہوں نے واز پوچھا کہ اب کیا وہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ گئے ہیں, یا انہوں نے کہا جی میرے والد پولیس ڈپارٹمنٹ تھے, وہ شہید ہو گئے ہیں 2011 میں. تو انہوں نے پھر ان کی شہادت کے بارے میں یہ وجہ پوچھی. انہوں نے یہ کویسچن بھی ان سے پوچھا کہ آپ کے فادر شہید ہو گئے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں, تو آپ کی والدہ نے پھر بھی آپ کو بھیج دیا کہ ایک آپ نے خاندان میں سے ایک لائف آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو دے چکے ہیں, تو پھر آپ کو بھی. اس نے بچے نے اس کا جواب دیا کہ مجھے تو فخر ہے اس بات پہ کہ میرے والد شہید ہوئے ہیں, میری والدہ کو بھی. انہوں نے بلکہ شوق سے مجھے بھیجا ہے, مجھے بھی یہ موقع ملا تو میں بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور یہ اتنی اچھی بات اس نے انٹرویو میں سے چاہتے یا نہ ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کے بتایا ہو اپنے فادر کا, لیکن یہ اتنا پازیٹیو امپیکٹ اس نے پینلسٹ کو دے دیا. آپ مجھے 99% امید ہے کہ وہ بچہ پکا سلیکٹ ہے. صرف ایک یہ پوائنٹ جو انٹرویو میں دے دیا, باقی اس نے انٹرویو میں جو بھی پرفارم کیا اس کا ویسے اوور باقی انٹرویو بھی ٹھیک تھا, لیکن یہ پوائنٹ اس کو بہت اوپر لے جائے گا جو اس نے اپنے انٹروڈکشن میں سے ہی پینلسٹ کو اس نے 90% سیٹسفائی کر لیا, اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا پینلسٹ کے لیے. تو اس لیے دیکھیں آپ انٹروڈکشن بہت اہم چیز ہے, اس کو سوچیں بیٹھ کے کہ میں کیسے پینلسٹ کو کویسچن نکال سکتا ہوں, اس میں سے زیادہ کویسچن پوچھنے پہ کیسے اس طرف لے کے آ سکتا ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگلے ٹاپک کے جو باقی رہتے ہیں ٹاپک, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, سائیکولوجیکل, سیمولیشن اور جی کے کرنٹ افیئر, ان پورشن کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات.